وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الحمدللہ اللہم یا مرجع الظواہر والضمائر ومبدأ البوارز والسرائر، یا من هو لجملة المکونات کضمیر الشان، والحاضر عند لديه الماضی والمستقبل من الزمان، وصل وسلم على حبیبک مصدر العالمین وعمدة المرسلین وخاتم النبیین، صلاة دائمة لا تنصرم، وعلى آلہ المتبوعین وأصحابہ المرفوعین، سیم الخلفاء الأربعة، سیم الخلفاء الأربعة، سیم الخلفاء الأربعة، بعدد حروف الکلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے۔ گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے، جو چمن سے گزرے اے صبا تو کہنا بلبل زار سے، او خزاں کی دن بھی قریب ہے، نہ لگا نہ دل کو بہار سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں بہنوں اور عزیز طلبہ کرام اور طالبات، تیسرا بیان یا تیسرا جمعۃ المبارک ہمارا اسی موضوع پہ چل رہا ہے، بتوفیق اللہ سورۃ الضحیٰ، جس میں شان رسالت رب کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق چند گہرائی کی باتیں آپ کو سمجھانی ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کچھ عرصہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ وحی نہیں آئی، مشرکین نے بڑے بکواسات کیے اور ان کی عورتوں نے بھی باتیں کی بطور مذاق استہزاء کے۔ پھر جب وحی شروع ہوئی تو مشرکین کہنے لگے چلو ایک دن اس نے مرنا تو ہے نا، پھر جان چھوٹے گی، معاذ اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ موت تو میرے سوا سب پہ آنی ہے اور ان پہ بھی آنی ہے، لیکن موت میں فرق ہے۔ میرے لاڈلے پیغمبر پہ موت آئے گی، دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لیکن قیامت تک ان کا دین، ان کی شریعت باقی رہے گی، اور تم ملعونوں، تم اور تمہارے وڈیرے اور چھوٹے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تمہاری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیارے پیغمبر آپ کی آخرت بنسبت دنیا کے بہت بہتر سکون والی ہے۔
اس پہ جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ آپ کی آخرت بنسبت دنیا کے بہتر ہے۔ دنیا میں آپ پہ آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، فراق ہیں، سفر ہیں، جنگیں ہیں، غزوات ہیں، غربت ہے، فقر ہے، لیکن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ آپ کو عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو کہنا پڑے گا اے رب ذوالجلال میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میں راضی۔ یہ کوئی معمولی سعادت اور مقام نہیں ہے کہ اتنا دیں گے کہ ترضا آپ راضی ہو جائیں، لیکن آپ کا راضی ہونا اس میں سب سے بڑی چاہت اور سب سے بڑی چیز کیا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ کئی لوگ عالم نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، ان کا کوئی نام لوگوں میں نہیں ہوتا، لیکن ایسی بات کر دیتے ہیں، ایسی بات کہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ رب نے ان کے ذہن میں ڈالی اور اپنی قدرت دکھا کے ان کی زبان سے یہ بات نکلوا دی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رب کائنات، آپ نے اتنا عرصہ وہی بند رکھی، اب آپ فرما رہے ہیں کہ اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک سادہ سا آدمی بار بار لوگوں کو کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، جب مجھ جیسا طالب العلم اس سے پوچھتا ہے کیا دعا کرے، اس کے اپنے سادے سے لفظ مجھے بڑے پسند ہیں، میرے لیے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ فلاں آدمی، آخر اس نے تجھے ملنا ہے، تیرے سامنے آنا ہے، جب تیرے سامنے آئے گا نا، ویسے تو اب بھی سامنے ہے لیکن قیامت کے دن یا اللہ اپنی رحمت سے کہہ دینا جا میں نے معاف کر دیا۔ یہ بڑے بھاری لفظ ہیں، ہے سادے سے، اور کہنے والا بھی ایک عام آدمی، شاید لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہ ہو، بہت بڑا عالم نہیں، چھوٹا سا شاید مولوی ہو، لیکن کتنے بڑے لفظ ہیں کہ یار میرے لیے یہ دعا کریا کر، یا اللہ جب تیرے سامنے وہ آئے گا بس معاف کر دینا، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ ایک بزرگوں سے کسی بدبخت نے پوچھا تھا آپ اچھے ہیں یا فلاں جانور اچھا ہے؟ مسکرا کے فرمایا اگر میں قیامت کے دن کامیاب ہو گیا تو میں اچھا، اگر نہ ہوا تو پھر وہ جانور اچھا کہ وہ تو مٹی سے مٹی ہو جائے گا اور مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، باتیں میرے پیارے پیغمبر آخرت کی ہیں، آخرت میں ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میدان معاشر ساری مخلوق پریشان، نوح علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی بات کو یاد کر کے کہہ رہا ہے، نہیں مجھ سے یہ فرق لگا تھا، مجھ سے یہ فرق لگا تھا، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے گی، فرمائے گے کیوں در در پہ پریشان ہو رہے ہو؟ ایک شخصیت ہے جن کے پاس چلے جاؤ، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب مخلوق خدا جائے گی تو میرے آقا اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ میرے ذہن میں وہ تعریفیں ڈالے گا جو مجھے بھی ابھی نہیں پتا ہے، پھر میں اللہ کی تعریفیں شروع کر دوں گا۔ معلوم ہوا اگر اپنی بخشش کرانی ہو تو اللہ کی تعریفیں، ثنائیں، اللہ کی حمد، اللہ کا شکر، قرآن کی تلاوت شروع کر دو، درود شریف شروع کر دو۔ اللہ پاک کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ معاف فرما دے۔ فرمایا پھر وہ وقت آئے گا، اب دیکھا معلوم ہوا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت، لیکن اتنی دیر سجدے میں رہیں گے تو کسی آدمی کا یہ ذہن ہو کہ 5 دن میں نے نمازیں پڑھی، لاکھ دفعہ لا الہ الا انت سبحانک پڑھا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک یہ ذہن رہے ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ ذہن جب تک رہے گا ابھی نہیں ہوئی، فرما اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مجھ سے مانگنے والے، جو آدمی مانگے، سالہ سال گزر گئے، مہینے گزر گئے، ہفتے گزر گئے، سردیاں گرمیاں گزر گئی، اس کا ذہن یہ ہو کہ نہیں یہ مسئلہ حل ہوگا، اللہ اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ رحمان کہتی اسے ہیں جو مانگو دے دیتا ہے، اور رحیم اسے کہتے ہیں وہ بھی اللہ ہی ہے، نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم نے وہ اللہ والے دیکھے ہیں، پوری زندگی گزر گئی، چاہت رہی میرا فلاں کام اور ہے بھی وہ دین کا، لیکن نہیں ہوا، اب کیا کہیں گے اللہ ان کی سنتا نہیں ہے؟ اللہ کی بڑی حکمت، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جائز مانگو اور پھر چھوڑ دو کہ نہیں جی نہیں دعا قبول نہیں ہوتی، نہ ہو، مانگنا نہیں چھوڑنا۔ اس دن بھی میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ جنتی جنت میں کہیں گے ہم عذاب سے بچے ہیں، کس کے مرہون منت، انا کنا من قبل ندعو، ہم دنیا میں اس سے پکارتے رہے پکارتے رہے پکارتے رہے۔ تو اس لیے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک، میرے لاڈلے پیغمبر وہ سر مبارک جس پہ وہ زلفیں کہ واللیل اذا سجا، وہ پیشانی، وہ آنکھیں کہ ما زاغ البصر وما طغی، ذرا اٹھائیں نا میرے پیارے پیغمبر، سبحان اللہ۔ سل توتا، آج کام ہے مانگنا، تو مانگ توتا، جو مانگے گا ابھی ملے گا، سبحان اللہ۔ پھر اس دنیا میں اللہ کے بعد اگر کوئی آدمی کہے کہ وہ شخصیت بتاؤ جس کا لوگوں سے پیار سب سے زیادہ ہے، تو آپ کو کہنا پڑے گا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔
دنیا سے جا رہے رب امتی رب امتی، جی، اور قیامت کے دن بھی امت کی بخشش کرا رہے ہیں۔ سل توتا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کی بخشش کر دے۔ لیکن یاد رکھنا، میری پہلے بات صحیح سمجھنا، اگر میرے آقا کے دل مبارک پہ ہو تو آپ تو چچا ابو لہب کو بھی جنت میں لے جاتے، اتنی فکر کی، ابو طالب کو بھی لے جاتے، اتنی فکر کی، ابو جال کو بھی لے جاتے، اتنی فکر کی، کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، جنتی نہیں بنے۔ اب ہوگا یہ، مانگ جو مانگے گا ملے گا، لیکن میرے آقا کفار کے لیے جنت نہیں مانگیں گے، چاہے چچا ہو، چاہے دنیا میں کوئی محسن ہو، جو کافر مشرک ہے اس کے لیے نہیں مانگیں گے۔ مواحد ہے، جتنا بڑا گنہگار ہے، سل توتا، میرے لاڈلے پیغمبر آپ کا کام ہے مانگنا، ہمارا کام ہے عطا کرنا۔ اتنی بڑی فکر کی۔ ایک بات اگر سمجھیں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا، میرے آقا کی ذات کی باری آئے تو آپ معاف کر دیتے تھے، اور اگر دین کی بات آتی تو میرے آقا معاف نہیں فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ذاتی بات آئے تو ہم معاف کر دیں، اور دین کی بات آئے تو پھر دین کے معاملے میں نرمی نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی۔ آج ہی مجھے عطا الرحمان صاحب حفظہ اللہ بتا رہے تھے کہ رات ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری فرما رہے تھے کہ میرے والد صاحب عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جب بھی مجھے بلاتے تو یہ نہیں کہتے تھے ضیاء اللہ فلاں کاروبار کر لے، فلاں کام کر لے، فلاں کام کر لے۔ اب اگلی بات سمجھنا، مجھے بھی اس چیز کی ضرورت ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بھی ضرورت ہے، شاید مجھے زیادہ ضرورت ہو، یا آپ کو زیادہ ضرورت ہو، یا ہمارے کسی بہن بھائی کو زیادہ ضرورت ہو۔ تو شاہ صاحب فرماتے تھے ضیاء اللہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم چلہ لگا لیں یا عمرہ کر لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نماز کا کہے، نہیں، اتنا بڑا عالم بیٹا اور ایک بیٹا میرے پیر و مرشد فرما رہے ہیں کہ ضیاء اللہ زندگی میں نماز نہ چھوڑنا۔ جتنے بیٹھے ہو جن کی اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، یا چھوٹے بہن بھائی ہیں یا بڑے ہیں، بیوی ہے، بیوی کے لیے خاوند ہے، بیٹا نماز نہ چھوڑنا۔ تو نے نماز چھوڑی اللہ تجھے چھوڑ دے گا۔ سوال یہ ہو کہ پھر تو میں تو مرغے پلاؤ کھاتا ہوں، میرے تو 20 جوڑے اللہ نے کیسے چھوڑا ہے؟ وہ تو اللہ جانوروں کو بھی دے رہا ہے خوراک، رزق۔ اللہ کا چھوڑنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رحمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو فکر ہو نا جنون کے حد تک، پھر اسے معذور سمجھنا چاہیے۔ تو میں اگر بار بار یہ بات کہتا ہوں تو آپ سوچا کریں کہ ہمارے فائدے کے لیے کہتا ہے کہ جس گھر میں ایک بھی بے نمازی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، نماز فرض ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، یاد رکھنا اللہ اس پہ ناراض ہے، اللہ کی اس پہ رحمت نہیں ہے۔ بس آگے میں کچھ نہیں کہتا، خود فتویٰ لگا لینا، رحمت اس پہ نہیں ہے، رحمت کے متضاد اس پہ ہے، رحمت نہیں ہے۔ اور جو اسے آج بے نمازی کو کہے بڑا مبارک، بڑا مبارک،
پتہ بھی ہو کہ بے نمازی ہے، یاد رکھنا یہ خوشامد بنے گی، یہ جھوٹ بنے گا۔ بے نمازی آدمی کبھی مبارک نہیں ہو سکتا ہے، کبھی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے۔ ایک آدمی بڑی ملوں کا مالک تھا، اس کے پاس برے لوگ بیٹھنے شروع ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا اس کا زوال کا وقت آ گیا۔ لوگوں نے کہا تو غیب جانتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نافرمانوں سے دوستی شروع ہو گئی، بس اس کے زوال کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ دوست کہتا ہے چند مہینوں میں وہ فیکٹریاں مل بھی ختم ہو گئی۔ بعض اوقات نحوست اور بے برکتی اتنا نقصان دیتی ہے۔ میں نے موضوع کو نہیں چھوڑا۔ میرے آقا علیہ السلام ذات کی باری آئی، دین کی باری آئی تو کیا فرق ہے؟ لوگوں نے لہو لہان کر دیا، پتھر مارے، لیکن میرے آقا کی زبان اطہر سے کیا نکلا ذرا خیال کرنا۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ ذات ہے، اپنی ذات کی خاطر۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ جانتے نہیں ہیں، انہیں تعارف نہیں ہے۔ اللہ تیرا میرے ساتھ بڑا پیار ہے، محبت ہے، میری وجہ سے ان کی گرفت نہ کرنا۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ انہیں پتہ نہیں ہے، تعارف نہیں ہے، اللہ انہیں ہدایت دے دے، جہنم جنت سے بدل دے، بربادی آبادی سے بدل دے، بے قراری قرار سے بدل دے، ذلت عزت سے بدل دے۔ ذات کی باری آئی، پرواہ ہی نہیں کیا اپنی۔ اور جب دین کی باری آئی، غزوہ خندق کھودی جا رہی ہے، مشرکین کی وجہ سے 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ اب دین کی بات ہے، اب دیکھنا جب دین کی بات آئی میرے آقا نے معاف نہیں کیا۔ املا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دینا۔ یہ دین کی بات ہے، دین کی وجہ سے کتنا غصہ ہے۔ اللہ ان کی قبور کو جہنم کی آگ سے بھر دینا۔ انہوں نے نماز میں ہمیں نقصان پہنچایا ہے، دین کا نقصان آیا، میرے آقا غصے میں ہو گئے، جلال میں آ گئے۔ اور ذات کی بات آئی تو نہیں۔ رات میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، کمال کیا مفسرین نے، دیکھنا ذرا کیسے انہوں نے تطبیق دی ہے، آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ فرمایا ایک ہے میرے آقا کا چہرہ انور، سبحان اللہ، ایک ہے دین کا چہرہ انور، پھر دہراؤں گا، ایک ہے میرے آقا کا چہرہ انور، والضحیٰ واللیل اذا سجا، تیسرا جمعہ ہمارا اسی صورت پہ چل رہا ہے، اور ایک ہے دین کا چہرہ، سبحان اللہ۔ میرا چہرہ آپ کے سامنے، آپ کا چہرہ میرے سامنے ہے نا، ایک ہوتا ہے دین کا چہرہ کیا ہے، وہ نماز ہے۔ چہرے سے پتہ چلتا ہے یار آج بڑے تر و تازہ ہو، سرما وغیرہ لگایا ہے، آج تو بابا سندھی ایسے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح 50 سال کا نوجوان بیٹھا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہے نا، چہرہ سامنے ہوتا ہے، اور فلاں کی عمر اتنی ہو گئی، ماشاءاللہ کہا کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا قوت الا، کتنا خوبصورت چہرہ ہے۔ پورا دین متین کا چہرہ نماز ہے، جس کی نماز میں گڑبڑ ہے پھر چہرہ ٹھیک نہیں، بازو بڑے مضبوط ہیں، پیٹ بہت بڑا ہے، گھٹنے بڑے مضبوط ہیں، کمر بڑی مضبوط ہے، لیکن چہرہ ایسے نظر آتا ہے جس طرح کے، بس میں کیا کہوں، تو کیا کہیں گے، نہیں یار مزہ نہیں، چہرہ جو ہے نا وہ سامنے ہوتا ہے، اس کا چہرہ نہیں۔
اب آپ کو بات سمجھ آئے گی. جب میرے آقا کے چہرے انور خون آلودہ ہوا، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. جب دین کا چہرہ خون آلودہ ہوا، وہ قضا ہوا، تو آپ بد دعا دے رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. آپ کا چہرہ کہاں، سبحان اللہ، پرواہ ہی نہیں کی ہے. لیکن دین کا چہرہ یہ نماز ہے، اس میں فرق لگے. اس لیے میرے عزیزو، نماز کو حیثیت دو. یہ دین کا چہرہ ہے، وجہ ہے. خدا را اس کو خوبصورت رکھنا، خود بھی نماز کے پابند اور دوسروں کو بھی نماز کا پابند بنانا، اپنی ذمہ داری پوری کرنا. تو میں کیا بیان کر رہا تھا؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے پیارے پیغمبر آپ کو قیامت کے دن اتنا عطا کریں گے کہ آپ یہ کہیں گے بس میرے اللہ، بس کافی 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 کافی. قرآن مجید میں ایک مقام میں آتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ. فرما جو میرے دین کی خدمت کرتے ہیں نا، فرما میں ان پہ اتنا انعام کرتا ہوں، پھر میں اعلان کر دیتا ہوں وَكَفَى بِاللَّهِ غَصِيبًا. دنیا و آخرت میں انہیں کافی آنے والا میں خود ہوں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. رب تجھے اتنا عطا کرے گا فَتَرْضَىٰ کہ میرے لاڈلے پیغمبر آپ راضی ہو جائیں. اب یہاں میں ایک نکتہ بیان کرنے لگا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ کا شروع سے علماء سے واسطہ رہا. میں کیا چیز ہوں؟ مولانا خان بادشاہ مدظ اللہ علی، مولانا فضل رازق رحمہ اللہ تعالی، مولانا عبداللہ راشد رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنے علماء سے آپ کا رابطہ رہا. اور پھر دوسری مسجدوں میں کیسے کیسے علماء توحیدی آئے، توحید بیان کر کے چلے گئے. منڈیالے کا ماحول ہے کہ اگر دماغ حاضر ہو تو یہ علمی بات سمجھ لیتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کو جب فرمانا تھا تو یوں فرماتا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ آنا، میں تجھے دوں گا. دینا بھی اسی نے ہے. یا لفظ اللہ آ جاتا یا یہ آتا میں تجھے دوں گا. یہ رب کا لفظ کیوں آیا ہے؟ مفسرین نے غوطہ لگا کے باس کر کے کہا نہیں، اصل اعتراض جبرائیل امین پہ تھا کہ کیوں نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا. پھر انہوں نے معذرت بھی کی تھی، میں نے بتایا تھا نا کہ ہم اللہ کے حکم سے آتے ہیں. تو رب نے کہا جبرائیل جاؤ نا، پیغام تو میرا ہے لیکن دینا آپ نے ہے، تاکہ آپ پہ بھی اعتراض نہ رہے. اور پھر آپ نے آ کے کیا کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بڑی پیاری مصروفیت ہے. آدمی قرآن حدیث کو سمجھے، چاہے ہفتے کے بعد سمجھے، چاہے مہینے کے بعد سمجھے، اس کی بڑی برکات ہے. پھر ایک بات انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی. یہ تو سمجھ لیا کہ رب آیا ہے. اللہ نے یہاں سوف فرمایا. اگر ہوتا نا والا سوفا نہ ہوتا، سیوتی کا ہوتا، تو معنی اس کا بھی یہی تھا جو سوفا کا ہے. سوفا کیوں لایا ہے رب کائنات؟ اس میں بھی ایک بہت بڑی بات سمجھائی ہے رب کائنات نے. میرے پیارے پیغمبر پریشان نہیں ہونا اور یہ نہیں کہنا ابھی بڑا ٹائم ہے، بڑا ٹائم ہے، بڑا ٹائم ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تم دیکھتے ہو کہ قیامت دور ہے،
ہم کہتے ہیں قیامت بڑی قریب ہے، عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں آئے، دجال بے ایمان نہیں آیا، آگ ادھر سے نہیں نکلی ہے، قیامت برپا نہیں ہوئی ہے۔ نہیں من ماتا فقد قامت قیامت، جس پہ موت آ گئی اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ چند جمعے پہلے بابا صدیق مرحوم مغفور بیٹھا تھا، اب عیسیٰ علیہ السلام آئے، قیامت برپا ہوئی ہے۔ 1 منٹ میں بابا اللہ کے پاس پہنچ گیا، مثال دے رہا ہوں، اس کی قیامت تو برپا ہو گئی ہے، اس لیے قیامت دور نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اسے دور نہ سمجھو، دور نہ سمجھو، ونراہ قریبا، یہ بہت قریب ہے۔ میرے لاڈلے پیغمبر والا سوف یوتی، تھوڑی سی دیر ہے موت تک، اس کے بعد فترضا، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، ہے علمی، لیکن مجھے فخر ہے کہ میرا مجمع سمجھ لیتا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ سارے سمجھ جائیں گے۔ گوگا پہلوان میرا پرانا شاگرد اور دوست بیٹھا ہے، انشاءاللہ لوگوں کو بھی آپ یہ بات سمجھائیں گے کہ میرے پاس ایک چیز ہو، جو حاجی عبدالرشید صاحب مجھے یا لالا سرور کہے استاد جی آپ کو یہ چیز دے دیں گے، تو آپ سوال کریں گے کہ ہے اس کے پاس، پھر کیوں کہہ رہے ہیں دے دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ استاد جی یہ مدرسے کی چیز ہے، آپ کی رہائش ہے، یہ مدرسے کی ہے، آپ کی وراثت نہیں ہے، فلاں چیز یہ آپ کی نہیں ہے، آپ کو ذاتی بھی اللہ نے دیا تو ہم دے دیں گے۔ اب فرق سمجھ آیا، ایک ہے اپنی چیز، ایک ہے غیر کی چیز۔ یہ کیوں فرمایا کہ آخرت میں عطا کریں گے؟ یہ سارے سن لینا، سب زمینوں والے بیٹھے ہو، دکانوں والے بیٹھے ہو، شاید بینک بیلنس والے بیٹھے ہو، یہ کیوں فرما ہم آپ کو عطا کریں گے؟ سمجھایا ہے جو کچھ دنیا میں تمہارا ہے یہ امانت ہے، جنت میں جا کے جو کچھ ملے گا وہ اپنا ہو، یہ جائیداد امانت ہے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، آج بسم اللہ ہے، کل اس کا بیٹا ہے، پرسوں اس کا پوترا ہے، پڑپوتا ہے، سگڑ پوتا ہے، یہ چیزیں تمہاری نہیں ہیں دنیا کی، میری 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 نہ کیا کرو۔ انا نحن نرث الارض۔ چودھری ہدایت صاحب کبھی بیٹھتے تھے تو مجھے کہا کرتے تھے یہ زمین 25 سال 50 سال کے بعد اپنا قسم بدل لیتی ہے، مقصد یہ ہے یہ تو امانتے ہیں۔ اب آپ کو آیت کا ترجمہ سمجھ آئے گا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیارے پیغمبر جنت میں ہم آپ کو جو عطا کریں گے پھر لیں گے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہوگا۔ آج کروڑوں پتی ہے، شاید کل کچھ نہ رہے، آج پہلوان ہے کل چڑیا کی طرح ہو جائے، آج 10 بیٹے ہیں شاید وہ دنیا سے چلے جائیں، آج جائیداد کا مالک ہے کل وہ تن کا بھی نہ رہے، لیکن جنت میں جو ملے گا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حوریں ملیں گی تو ہمیشہ کے لیے، غلمان ملیں گے تو ہمیشہ کے لیے، شراباً طہورا ملے گا تو ہمیشہ کے لیے، نظرتاً وسرورا وہ ملے گا تو ہمیشہ کے لیے ملے گا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم جنت میں جو عطا کریں گے وہ تمہارا اپنا ہی ہوگا۔ سادے لفظوں میں ایک بات سمجھاتا ہوں، کسی آدمی کی بیوی ہو، احتمال ہے بدبخت طلاق دے دے یا وہ خلا لے لے، سارے امکان ہیں، اس پہ موت آ جائے وہ کسی اور سے نکاح کر لے، ویسے بدبخت بن جائے، ہے نا؟ تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی ہے انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مستقل ہے، وہ مر سکتی ہے، وہ بھاگ سکتی ہے، وہ بیمار ہو سکتی ہے، وہ ضائع ہو سکتی ہے، لیکن جنت میں
یہ دنیاوی جو وفادار بیوی ہوئی، موحدہ ہوئی، یہ ملے گی، نہ طلاق، نہ خلا، نہ جدائیاں، نہ نفرت، جو ملے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور دنیا میں آدمی اکتا جاتا ہے، یار اتنا عرصہ ہو گیا یہی مکان ہے، بدلتے ہیں، یہی میری دکان ہے، تھوڑی اور فرنٹ پہ لے لیتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ لا یبغون عنہا حولا، دل میں خیال ہی نہیں آئے گا کہ یہاں سے شفٹ ہو جائیں، اس کو تبدیل کر لیں، نہیں۔ فرما میرے لاڈلے پیغمبر آپ کو اتنا دیں گے، پھر آپ کی امت کو آپ کی وجہ سے اتنا دیں گے کہ سارے راضی ہو جائیں گے۔ الم یجد کا یتیما، میں آج تیاری کر کے آیا تھا کہ یہ سورت 3 جمعے ہو گئے مکمل کروں گا، لیکن پھر رہ گئی یہ سورت، انشاءاللہ اگلا جمعہ عطا الرحمان صاحب حبیب نجار رحمہ اللہ کا واقعہ آپ کو سنائیں گے جو سورہ یاسین میں ہے، اور پھر اس کے بعد جب موقع ملے گا انشاءاللہ تو میں اس کو پورا کروں گا۔ لیکن ایک اتنی بات سن لیں، الم یجد کا یتیما فآوا، میرے لاڈلے پیغمبر آپ کا تو بڑا یقین ہے، لیکن کوئی بدبخت کہ دے گا نہ جی آخرت میں دے گا، کیا دلیل ہے دے گا؟ فرما میرے لاڈلے پیغمبر ان بدبختوں کو دلیل دو۔ الم یجد کا یتیما فآوا، آپ یتیم پیدا ہوئے، 6 سال ہے والدہ رخصت ہو گئی، 8 سال ہے دادا رخصت ہو گیا، ابو طالب پرورش کر رہے ہیں، یتیم تھے نا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، یتیم تھے، آپ کے سر پہ دست شفقت ہم نے رکھا، فآوا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے میرے لاڈلے پیغمبر آپ بھی یتیم پیدا ہوئے ہیں، تو دنیا میں جو یتیم ہے نا میرے لاڈلے پیغمبر، ان سے اتنا پیار کیا کریں، اتنا پیار کیا کریں، اتنا پیار کیا کریں۔ آج یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ 1000 دفعہ آپ نے اس فقیر عاجز کی زبان سے سنا ہے، بیت مکرم فیہ یتیم مکرم، اس گھر میں اللہ رحمتیں کرتا ہے جہاں یتیم کی عزت ہوتی ہے، جہاں یتیم کو پیار کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے لاڈلے پیغمبر الم یجد کا یتیما فآوا، یتیموں سے اتنا پیار کیا کرو کہ یتیم کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے ایسے کیا، کتنے موقع، عید کا موقع ہے، بچہ رو رہا ہے، کیوں؟ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ اتنا پیار کیا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، اور فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹا، اندہ کوئی پوچھے تیرا باپ کون ہے، کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماں کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی یہاں بڑے موتی ہیں، انشاءاللہ ہم ایک جمعہ الم یجد کا یتیما فآوا پہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا، سبحان اللہ و بحمدہ۔